السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی صبح صبح اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس نے ایک مسجد میں مولوی صاحب کا خطبہ سنا۔ یہ خطبہ اس آدمی کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ ادھر ہی رک کر خطبہ سننے لگے۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی گھر کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کم عقل ہیں۔ گھر کا نظام آپ کے بغیر بھی چلتا رہے گا اور آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس آدمی نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب، آپ کی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بات تو بڑی ہی عجیب ہے۔ میں صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں، تب ہی ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے۔ اگر میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو نوبت فاقوں تک پہنچ جائے گی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارے بھائی، میں نے ٹھیک بات کی ہے، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں کسی کام پر نہیں جاتا، پھر دیکھتا ہوں کہ گھر کا نظام کیسے میرے بغیر چلتا ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنا قیمتی سامان باندھا اور گھر والوں کو بغیر بتائے 6 مہینے کے لیے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چل پڑا۔ اس آدمی کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی گمشدگی کی اخبار میں بھی اشتہار دیا مگر حکیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف مولوی صاحب ہی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ وہ آدمی تبلیغی جماعت کے ساتھ دور دراز علاقوں میں گیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب اس آدمی کی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو تلاش نہ کریں، وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو جنگلی جانوروں کا شکار ہو گئے۔ ان کے جسم کا سارا گوشت جانور کھا گئے جبکہ صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی اور میں نے اسے ساتھ والے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ اس آدمی کی بیوی نے جب یہ سنا تو سر پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دن سارا خاندان شدید غم میں تھا مگر آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس آدمی کے گھر والوں پر ترس کھا کر سب نے مل کر ان کی مالی امداد کی۔ چودھری صاحب نے اسے بیوہ اور لاوارث سمجھتے ہوئے ان کے بچوں کے نام کچھ زمین رجسٹر کروا دی تاکہ آنے والے وقت میں بچے مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ سب نے مل کر پیسہ اکٹھا کیا اور پھر اس آدمی کی بیٹی کا ایک اچھی جگہ رشتہ طے کیا۔ پھر اس کے بیٹے کی ذمہ داری ایک کالج کے بڑے پرنسپل نے لے لی کیونکہ وہ ایک محنتی لڑکا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو چکے تھے۔ پھر 6 ماہ بعد وہ آدمی گھر واپس آیا اور اپنے دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پھر فوراً بند کر دیا۔ وہ اسے بھوت سمجھ رہی تھی، اس لیے بہت خوف زدہ تھی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار وہ آدمی مولوی کو گواہ کے طور پر اپنے ساتھ لایا۔ مولوی صاحب نے اس کی بیوی کو ساری کہانی سنائی مگر اسے پھر بھی یقین نہ آیا۔ آخر کار اس آدمی کو غصہ آیا اور طیش میں آ کر بیوی سے کہا، آخر کار تم چاہتی کیا ہو؟ بیوی نے کہا کہ آپ خیر واپس آ گئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد تو ہمارے دن ہی بدل گئے تھے۔ آپ کی موجودگی میں تو ہمیں یہ آسائشیں میسر نہیں تھی۔ آپ کا بیٹا ایک اچھے ادارے میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ ہو گیا ہے، آپ نے واپس آ کر ہماری زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ یہ سب سن کر وہ آدمی مولوی کی طرف دیکھنے لگا۔ مولوی مسکراتے ہوئے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ دنیا ہے خود غرضوں کی، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کی نظام کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں مگر مجموعی طور پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے بغیر نہ ہم دنیا میں سکون پا سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس غرور میں جینا چھوڑ دیں کہ ہم نہ رہے تو لوگوں کا کیا ہوگا۔ کسی کو کچھ نہیں جاتا اور نہ ہی کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ کسی کی آس پہ جینا بھی تو آسان نہیں ہوتا۔